سولر پینلز کی آڑ میں 13 ارب روپے کی نئی منی لانڈرنگ کا انکشاف، فرضی کمپنیوں کے ذریعے 13 ارب روپے کا کالا دھن بیرون ملک منتقل ہوا۔ ڈائریکٹوریٹ پوسٹ کلیئرنس آڈٹ FBR نے سولر پینل کی کراچی درآمدات کی آڑ میں انوائسنگ اور منی لانڈرنگ مافیا کے خلاف ایک اور بڑی کارروائی کرتے ہوئے 13 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کو بے نقاب کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ ڈائریکٹوریٹ پوسٹ کلیئرنس آڈٹ FBR کراچی نے بعد ازاں کسٹمز کلیئرنس آڈٹ کے دوران سولر پینلز کی مزید 6 فرضی کمپنیوں کی نشاندہی کی ہے۔ ان فرضی کمپنیوں کی جانب سے سولر پینل کی آڑ میں 13 ارب روپے کا کالا دھن بیرون ملک منتقل کیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ان 6 فرضی کمپنیوں میں 3 کا تعلق کراچی اور دیگر 3 کا تعلق کوئٹہ سے ہے۔ 6 فرضی کمپنیوں میں SH ٹریڈرز، میسرز سحر انٹرنیشنل، میسرز ڈیلٹا ٹریڈنگ، میسرز اسمارٹ امپیکس، میسرز احسان اللہ امپورٹ ایکسپورٹ اور اسد اللہ انٹرپرائزز شامل ہیں۔ بعد ازاں کسٹمز کلیئرنس آڈٹ میں اس بات کی نشاندہی ہوئی ہے کہ مذکورہ 6 کمپنیوں نے درآمدہ سولر پینل کی کلیئرنس کے لیے محکمہ کسٹمز نے مجموعی طور پر 687 گڈز ڈکلیریشنز جمع کروائیں، جن میں سے 443 گڈز سولر پینل کی زائد قیمتیں ظاہر کر کے اوور انوائسنگ کی گئی اور 3 ارب کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ سولر پینلز کی درآمد میں 69 ارب کی اوور انوائسنگ کا سراغ لگایا۔ چیئرمین FBR ذرائع نے بتایا کہ مذکورہ 6 فرضی سولر امپورٹ کمپنیوں نے گڈز ڈکلیریشن میں 9 ارب روپے کی اصل ویلیو کے سولر پینلز کی مالیت 13 ارب ظاہر کی، جبکہ 2 امپورٹرز میسرز اسمارٹ امپیکس، میسرز اسد اللہ انٹرپرائزز نے 4 ارب کے سولر پینلز مقامی مارکیٹ میں 2.4 ارب روپے میں فروخت کیے۔ کسٹمز پوسٹ کلیئرنس آڈٹ کی ٹیم نے 6 نئے مقدمات درج کر کے گرفتاریوں کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں، جبکہ کوئٹہ میں قائم ایک ہی عمارت کے ایک ہی دفتر کے پتے پر قائم فرضی سولر کمپنی میسرز اسمارٹ امپیکس کے مالک عبدالعزیز کو گرفتار کر کے مجاز عدالت سے 6 دن کا ریمانڈ حاصل کر لیا ہے۔ ابتدائی تفتیش میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ مذکورہ فرضی کمپنی کا اصل مالک امان اللہ ہے، جس نے اپنے کزن عبدالعزیز کو 30,000 روپے ماہانہ پر اپنی فرضی کمپنی کا فرضی مالک ظاہر کیا ہے۔ سولر پینلز کی درآمد کی آڑ میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ اور انوائسنگ کا انکشاف۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سولر پینلز اور انوائسنگ اور منی لانڈرنگ کی مافیاز نے سولر پینلز کی کسٹم کلیئرنس کے لیے گرین چینل کا ناجائز استعمال کیا۔ ممبر کسٹمز FBR زیبا حئی، ڈائریکٹر جنرل پوسٹ کلیئرنس آڈٹ چودھری ذوالفقار علی اور ڈائریکٹر PCA ساؤتھ شیراز احمد کی قیادت میں بعد ازاں کلیئرنس سولر پینل کی فرضی کمپنیوں اور اس کی آڑ میں منی لانڈرنگ میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن پر منظم مافیاز FBR کے خلاف صف بندی کرنے لگ گئے ہیں۔ ان مافیاز کا موقف ہے کہ سولر پینلز کی کنسائنمنٹس کی کلیئرنس تو محکمہ کسٹم نے ہی کی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مافیاز نے سال 2017 سے 2023 کی دوران سولر پینلز کی اوور انوائسنگ کر کے اربوں روپے کا کالا دھن دبئی کے توسط سے چین کی متعدد برآمدی کمپنیوں کو منتقل کیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ایک بیان میں بتایا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور حکومت کے دیگر محکمے غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف پوری قوت کے ساتھ کوشش جاری رکھیں گے تاکہ وسائل کی چوری اور معاشی نقصانات کو روکا جا سکے۔ آرمی چیف آج کراچی پہنچے، جہاں انہوں نے سندھ کی امپیکس کمپنی کے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں نگران وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے علاوہ دیگر عہدیدار بھی شریک ہوئے۔ ISPR کے بیان میں کہا گیا کہ اجلاس میں آرمی چیف کو نظر ثانی شدہ قومی ایکشن پلان سندھ کے دریائی علاقوں میں آپریشنز پاک چین اقتصادی راہداری CPEC پر کام کرنے والے غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی اور دیگر نجی منصوبوں سمیت متعدد اہم امور پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کے شرکاء نے ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی اور غیر ملکی کرنسی کو باضابطہ بنانے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل SIFC کے تحت اقدامات زیر غور آئے۔ بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اور دیگر سرکاری ادارے غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیاں پوری قوت کے ساتھ جاری رکھیں گے تاکہ وسائل کی چوری اور ان سرگرمیوں کی وجہ سے ملک کو بڑے ہونے والے معاشی نقصانات سے بچایا جا سکے۔ انہوں نے تاریخی اقدامات سے فائدہ اٹھانے کے لیے تمام متعلقہ محکموں کے مابین ہم آہنگی کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ISPR کے مطابق اجلاس کے شرکاء نے کہا کہ صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ریاستی ادارے، سرکاری محکمے اور عوام متحد ہیں۔ اسلام آباد کنونشن سینٹر میں پیر کو ہونے والے گرین پاکستان سیمینار میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا، جو پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ سن لیں کہ اس ملک کے پاس سب کچھ ہے، یہاں صرف مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔
اب پاکستان صرف ترقی کرے گا اور اوپر جائے گا۔ انہوں نے کہا جو لوگ ہر وقت عوام میں مایوسی پھیلاتے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان تباہ ہو گیا ہے وہ صرف جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں، مسلمانوں کے لیے نا امیدی کفر ہے۔ انہوں نے مزید کہا مسلمانوں کے لیے دو ہی حالتیں ہیں، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور جب خوشی ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے۔ آرمی چیف نے کہا ہم سب یہاں پاکستان کو ایک بار پھر سرسبز کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ پاکستان کو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم باصلاحیت قوم ہیں، ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم مل کر اس کی ترقی میں حصہ لیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے شرکاء سے خطاب میں مزید کہا کہ پاکستان نے ترقی کی منازل طے کرنی ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ ہمارے پاس ہر طرح کا پوٹینشیل موجود ہے جو پاکستان کو عروج پر لے جا سکتا ہے۔ ہم پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے باحیثیت ادارہ مکمل جانفشانی اور قلب روح کے ساتھ اس مرحلے کی تکمیل کے لیے ہر ممکنہ تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کے اشتراک سے جدید زراعت کے فروغ کے لیے حکومت پاکستان اور پاکستانی فوج نے لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم سینٹر آف ایکسیلنس کا قیام کیا ہے۔ انہوں نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ اس انقلابی تحریک سے زمین پر فصلوں، موسم پانی کے ذخائر اور کیڑوں کی روک تھام پر ایک ہی چھت کے نیچے کام کیا جائے گا اور پاکستان کی معیشت کو بحال کرنے کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام بھی کر دیا گیا ہے۔